اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ سورہ مومنون پہلی 4 آیات۔ جس واعظ و نصیحت پر سورہ حج کا اختتام ہوا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ کی ذات پر توکل، اسی مضمون کے ساتھ سورہ مومنون کی ابتدا ہے۔ دونوں صورتوں کے مضمون ملتے جلتے ہیں، لیکن اسلوب بیان اور استدلال کا طریقہ مختلف ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے سورہ مومنون 23ویں صورت ہے۔ اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ قد افلح، تحقیق فلاح پا گئے، المؤمنون، مومن، ایمان والے۔ مومنوں کو بشارت دی جا رہی ہے، اور اس میں صیغہ تعبیر کے لیے فعل ماضی کا استعمال ہوا ہے۔ افلح، فلاح پا گئے۔ تو یاد رہے، قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ اسلوب اپنایا گیا ہے وہ قطعیت کے لیے اپنایا گیا ہے، یعنی اس کا ہونا ایسا ہی ہے جیسے یہ ہو چکا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہو چکی، فیصلہ ہو چکا، تو گویا یہ فی الواقع ہو چکا ہے۔ مومن لوگوں کی فلاح یقینی ہے۔ اب آگے تفصیل کے ساتھ مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ مومن ہوتے کون لوگ ہیں۔ الذین، جو لوگ، ہم فی صلاتہم، وہ اپنی نمازوں میں، خاشعون، خشیت اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع کا معنی عاجزی، تذلل اور نیازمندی کے ہیں۔ یہ لفظ مختلف شکلوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ خشیت الاصوات، تخشع قلوبہم، تو خشیت سے مراد ایسی نماز ہے جس کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، رکوع اور سجدے کی کیفیت بھی سنت کے مطابق ہو، لیکن یہ صرف سارے کے سارے اعمال جسمانی طور پر نہ ہوں، بلکہ ان کے ساتھ انسان کا دل بھی جھکا ہوا ہو۔ اہل ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ نمازوں میں ان کے قیام، ان کی حیت، ان کی آواز، ان کے رکوع و سجود، ایک ایک چیز سے ان کے دل کے خشوع کی شہادت ملتی ہے۔ نماز کے لیے قرآن مجید میں 2 اصطلاح استعمال ہوئی ہیں، اقامت الصلاۃ اور خشیت صلاۃ۔ تو یاد رہے، اقامت الصلاۃ کا اس کے ظاہری ارکان کے ساتھ تعلق ہے، اور خشیت کا خاص طور پر انسان کے دل اور دماغ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اقامت الصلاۃ ظاہری صورتحال اور خشیت صلاۃ اندرونی صورتحال۔ سورہ حج کے اختتام میں اقامت صلاۃ کا تذکرہ ہوا، اس صورت کی ابتدا میں خشیت صلاۃ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان دونوں کے ملاپ سے صلاۃ کامل ہوتی ہے۔ اور جب کسی کی نماز میں اقامت اور خشیت دونوں ملحق ہو جاتی ہیں، پھر اس کا نتیجہ سورہ عنکبوت کے مطابق ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے۔ دوسری صفت اہل ایمان کی، والذین، اور جو لوگ، ہم عن اللغو، وہ لغو سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ لغو سے مراد ہر وہ قول اور فعل ہے جو زندگی کے اصل مقصود رضائے الہی سے غافل کرنے والا ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ مباح ہے یا غیر مباح ہے، یعنی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کھیل کود بھی ضمن میں آ جاتا ہے جب وہ نماز سے غافل کر رہا ہو۔ ایک مومن شخص کا جب تعلق اپنے رب کے ساتھ بن جاتا ہے، پھر اس کو یہ آشنائی بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ میرا وقت کتنا قیمتی ہے، روز حساب مجھ سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جانا ہے۔ پھر وہ ہر اس کام سے اجتناب کرتا ہے جو بے مقصد ہو۔ اسی مضمون کو سورہ قصص میں اس طرح بیان فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب وہ کوئی فضول بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال اور تمہارے ساتھ تمہارے اعمال۔ اور سورہ فرقان میں فرمایا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا،
کہ اگر ان کا گزر کسی لغو کام سے ہو تو وہ اس سے عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ لہذا اہل ایمان کی یہ صفت ٹھہری کہ وہ ہر قسم کے لغو عمل سے اجتناب کرتے ہیں، بے مقصد باتوں اور بے مقصد کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، یہ صفت ثالث ہے مومن کی، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں نماز کا تذکرہ ہوا وہاں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ، جس طرح انبیاء کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے۔ تو زکوٰۃ سے مراد اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ آیت کیونکہ مکی ہے اور مکہ میں زکوٰۃ کے احکامات تفصیل کے ساتھ نازل نہیں ہوئے تھے، البتہ انفاق کی ترغیب دلائی جاتی تھی۔ نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور زکوٰۃ انسان کو بندوں سے جوڑتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کا بھی حق ادا کر دے اور بندوں کا بھی حق ادا کر دے، ایسا ہی شخص بالآخر فلاح پانے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں متقین کی صفات سے متصف فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ سورہ مومنون آیات 5 سے 11۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ مومن لوگ فلاح پا گئے۔ مومنین کی صفات تفصیل سے بیان کی جا رہی ہیں۔ والذین، اور جو لوگ ہم لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی مومن شخص وہ ہے جو اپنی شہوانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے۔ الا، مگر، علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور یا ان کی لونڈیوں کے۔ تو مومن اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ان کو صرف وہیں آزادی ہے جہاں ان کو حق دیا گیا ہے، یعنی بیویاں اور لونڈیاں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شہوات سے اندھے ہو کر بالکل خرمست ہو جائیں اور ہر حرمت پر دست درازی اپنا حق سمجھ بیٹھیں، بلکہ اپنی حدود کے اندر جو چیز ان کے لیے مباح ہے اسی تک خود کو محدود رکھتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہے فَإِنَّهُمْ، پس بلا شبہ وہ، غیر معلومین، کوئی ملامت نہیں۔ جائز تعلقات، مباح تعلقات میں ان پر کوئی قدغن نہیں، لہذا شادی کرنا یا لونڈیوں کا رکھنا یہ تقوی اور دینداری کے خلاف نہیں ہے، یہ خدا ترسی کے منافی نہیں ہے۔ جیسا کہ راہبانہ تصورات میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ وہ لوگ تقوی کی معراج یہ سمجھتے ہیں کہ انسان شادی بھی نہ کرے، جبکہ اسلام میں نکاح کو سنت قرار دیا گیا ہے، نکاح کو تکمیل ایمان کہا گیا ہے۔ فمن ابتغى، پس جو چاہے گا، تلاش کرے گا، وراء ذلك، اس کے سوا، فاولئک هم العادون، پس وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو جو لوگ اس حد سے آگے بڑھیں گے، اللہ کی حدود کو توڑیں گے، تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں پھر مجرم ہیں۔ والذین، اور مومن تو وہ ہیں جو لوگ، ہم لاماناتہم، وہ اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی، راعون، خیال رکھنے والے ہیں، پاسداری کرنے والے ہیں۔ امانات سے مراد وہ تمام امانتیں ہیں جو ہمارے رب نے قوتوں، صلاحیتوں، فرائض اور ذمہ داریوں کی شکل میں، اور اسی طرح مختلف انعامات، مال و دولت، اولاد کی صورت میں عطا کیے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ ان سارے حقوق کی ادائیگی ایک مومن کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح
عہد سے مراد وہ تمام عہد ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رکھے ہیں، چاہے وہ عالم غیب کے ہوں یا شریعت کی صورت میں جو ہمارے سامنے قرآن اور سنت سے باتیں واضح ہوتی ہیں، جن کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ایک مومن کے لیے لازم ہے، وہ ان ساری باتوں کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم علی صلاتہم، وہ اپنی نمازوں پر، یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کی پوری نگہداشت کرنے والا ہے۔ نماز اور امانت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ غور کیجئے کہ اہل ایمان کی جب صفات کا تذکرہ شروع ہوا تو سب سے پہلے نماز کا ہی ذکر ہوا تھا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور ان صفات کا اختتام بھی نماز پہ ہو رہا ہے۔ ابتدا خشوع کے پہلو سے ہوئی اور اختتام محافظت کے لحاظ سے۔ جو شخص تسلسل کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے، اسی کی نمازوں میں خشیت ہوگی، اس کی پوری نگہداشت کرنی پڑتی ہے۔ اسے پروان چڑھانے کے لیے ذرا سی غفلت، ذرا سی ناقدری اچھی خاصی تیار فصل کو برباد کر دیتی ہے۔ دین کی حفاظت بھی نماز ہی سے ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی گئی ہے۔ نماز ہی سے باقی نیکیوں کی بھی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ تو جن لوگوں میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک، وہی لوگ ہیں، ہم الوارثون، وہی وارث بننے والے ہیں۔ الذین، جو لوگ، یرثون الفردوس، وارث بنیں گے فردوس کے۔ تو اب جو بھی شخص جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان باتوں کا، ان صفات کا اہتمام کرے، اور جب یہ جنتوں کے وارث ہو جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ فجر اور مغرب کے بعد، یعنی صبح اور شام، 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا جائے، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، کہ اے اللہ ہم تجھ سے جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت فردوس کا سوال کرتا ہوں۔ تو جنت اللہ کی وہ نعمت ہے جس کو زوال نہیں ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور جو ایک بار اس کا وارث بنا دیا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا وارث ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔